کو علم یہ نہیں دیا گیا. اگر دیا گیا ہوتا کیا کہتے ہیں؟ نام بتا دیتے نا. تو معلوم ہو گیا یہ وہ ایسا علم ہے تو نے ان کا یہ ہمیں علم دیا ہی نہیں ہے. خدا جانے یہ 14 کیا ہیں. اپنے پاس علم کیوں رکھا؟ دے دیتے نا ان کو علم. لیکن یہی پہچان کرانے کے لیے تاکہ آج پتہ چلے یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے. جب فرشتے نہیں بتا سکے کس نے بتایا؟ جناب آدم نے کہا انبے ہوں، ان فرشتوں کو نام بتاؤ، مجھے نہیں. فرشتوں سے کہا مجھے بتاؤ. انبئونی، مجھے بتاؤ. یار مجھے بتاؤ. ممتحن کیسا ہے؟ اوروں کو نہیں بتانا، مجھے بتاؤ. نہیں بتا سکتے. اب ان کو تو بتا. تو معلوم ہوگا کتنا فرق ہو گیا، کتنا خلیفۃ اللہ میں فرق ہو گیا کہ فرشتے نہیں بتا سکتے، خلیفۃ اللہ بتا رہا ہے. ھذا محمد وانت المحمود. ان کا یہ جو اس دن کا پرتو تھا، یہ وہ پرتو ہے عالم سرمدی میں. اسی کا نام ہے امر. سبحان اللہ. اب اس کا نام کیا ہو گیا جناب؟ امر. وہ امر کیا ہے؟ روح. روح کیا ہے؟ وحی. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. جب یہ امر ہے تو اب وہ سرکار فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے کہ رجب علی برسی صاحب نے یہ حدیث لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ امام معصوم فرماتے ہیں وَفِي الْأَجْسَادِ أَشْبَاحٌ وَفِي الْأَشْبَاحِ أَرْوَاحٌ وَفِي الْأَرْوَاحِ أَنْوَارٌ وَفِي الْأَنْوَارِ أَسْرَارٌ. ہم ان جسموں میں اشباح ہوتی ہیں. ہم 14 فرماتے ہیں ہم ان جسموں میں اشباح ہوتے ہیں اور اشباح میں ہم ارواح ہوتے ہیں. ارواح میں ہم انوار ہوتے ہیں. جب ہم انوار میں ہوں تو اسرار ہوتے ہیں. اور نہیں فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ. یار یہ سمجھنے والی باتیں ہیں، یہ صرف بیان والی باتیں نہیں. جب ہم انوار میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہم کیا ہوتے ہیں؟ اسرار. سبحان اللہ. یار میری طرف دیکھیں، پروردگارہ یہ تیرے اسرار ہیں. اب ان اسراروں نے بحیثیت اسرار فرشتوں کو توحید سمجھانی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرشتوں کو جو توحید سمجھائیں گے، حیثیت کس کے سمجھا؟ انوار کے سمجھائیں گے. اور انوار میں کیا ہوتے ہیں؟ اسرار. بات مشکل تو نہیں؟ مشکل ہے ضرور، لیکن میں کیا کروں، بیان اسی طرح ہی ہو سکتے ہیں مجھ سے کہ وہ جب اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ذرا برانتر صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب یہ جو ان کو امر ملا ہے نا، امر، یہ امر کا تعلق کس سے ہے؟ ذات واجب سے، ذات سے ہے. ذات سے، ذات نفس سے اس کا تعلق ہے. یہ امر ذات نفس کی صفت ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علماء نے لکھا ہے یہ رحمان اور رحیم کی صفت نہیں ہے، صرف نفس ذات کی صفت ہے. رحمان اور رحیم فاعلیت میں آ جاتے ہیں. نفس ذات کی کیا ہے؟ صفت ہے امر. امر میں کیا تھے؟ یہ راز. اب میں کیا کروں، جو خود راز ہوں وہ راز کیسے سمجھائیں؟ ذرا میرے ساتھ ذہن ملائیں نا. دیکھیں فرشتوں کے سامنے اب اس کی توحید سمجھانی ہے فرشتوں کو، اور یہ بھی راز ہیں. تو پھر یہ رازوں سے حجاب ہٹائیں گے تو فرشتے سمجھیں گے. ایسے ہے نا، یہ راز ہے. اب انہوں نے
فرشتوں کو انوار یقین میں انہوں نے فرشتوں کو توحید سمجھانی شروع کی، توحید بتانی شروع کی، توحید کی معرفت شروع کی، اللہ بتانا چاہا۔ اب اس کتاب صحیح اس کتاب میں ہے کہ فرشتوں کو کہ ان 14 کو شبہ ہو گیا، معاذ اللہ شبہ کیا اب سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، تصور آیا کہیں فرشتے ہمیں اللہ نہ کہہ دیں۔ کہیں فرشتے ہمیں خدا نہ کہہ دیں۔ 14 نے مل کے کہا سبحان اللہ، غور نہیں فرما رہے۔ 14 نے کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ فرشتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہا یہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ نہیں ہے۔ او دنیا والوں، اگر انہوں نے اللہ ہونا ہوتا خدا جانے کب کے ہو گئے ہوتے۔ مشکل ہے کوئی ان کے لیے ہونا، لیکن ہونا نہیں، خدا کے لیے ہونا نہیں۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ شاہ جی سبحان اللہ، آپ تو یہاں ہیں، میں وہی ہوں جہاں یہ بات ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، انہوں نے کہا سبحان اللہ۔ فرشتوں نے کہا اچھا 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 یہ اللہ نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ سمجھانا بھی کتنا مشکل ہے۔ جب معصوم کو سمجھانے میں اتنی دقت ہو تو عوام کو سمجھانے میں کتنی دقت ہو۔ اب جناب یہ ہوا کہ اب انہوں نے کہا سبحان اللہ، پھر انہوں نے اس کی الوہیت کو طے کیا، چونکہ ان کے پاس اللہ کا جنبہ الوہیت ہے۔ جی ہاں، سبحان اللہ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی ہاں، اتنی بڑی لفظ میں وزنی کہنے لگا، اتنی بڑی لفظ۔ ان کے پاس اللہ کا جنبہ الوہیت ہے، الہ کے معنی معبود کے ہیں، ان میں جنبہ موجود ہے۔ جب تک ان پہ درود نہ ہو اس کی عبادت ہی قبول نہیں ہوگی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان پہ درود ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتی ہے؟ عبادت مکمل ہو جاتی ہے۔ اچھا بھائی مجھے ان پہ جو درود ہے باعتبار عبادت درود ہے یا باعتبار تعظیم درود ہے؟ میں لاہور میں بات کر رہا ہوں یار، یہ عام بات نہیں ہو رہی۔ اللہ کی عبادت باعتبار عبادت ہو رہی ہے۔ ان پہ جو درود پڑھا جا رہا ہے وہ ہے عبادت، مگر عبادت تعظیم ہے۔ اب ہمیں خبر ہوئی اس کے لیے عبادت ہے، ان کے لیے تعظیم ہے۔ اس کی عبادت کرنا تعظیم ہے، ان کی تعظیم کرنا عبادت ہے۔ غور نہیں فرما رہے۔ اگر دیر سے سمجھ آتی ہے میں کیا کروں گا؟ ان کی عبادت، ان کی تعظیم کرنا عبادت۔ انہوں نے جنبہ الوہیت کو اللہ وہ کیا ہوتا ہے یار، میں پریشان ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کی لفظ یہ سبحان کی تعریف کرے وہ تو انہیں کو کہنا پڑا سبحان اللہ۔ اب الوہیت کو سمجھانا چاہتے اللہ جانے وہ کہاں سمجھ آئے گی یار الوہیت۔ اب ہمارا ایمان فقط یہ ہے کہ اللہ ہے، انہوں نے کہا ہم نے مان لیا اللہ ہے، ختم، آگے تو ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، اس کی حقیقتوں سے تو ہم بے خبر ہیں۔ اب انہوں نے الوہیت کے کمال کو ظاہر کرنا شروع کیا۔ الوہیت ان سے ظاہر ہو رہی تھی، یہ مظہر بن کے اظہار فرما رہے تھے، اللہ بن کے نہیں خدا کے لیے، اللہ کے کمال کا الوہیت کا مظہر بن کر فرشتوں کو سمجھانے لگے تھے۔ اب جب یہ پھر
پھر فرشتوں نے جب یہ آخر سمجھانے کے لیے کوئی تو معیار بنانا پڑتا ہے، بنایا نا جب اس معیار کے قریب پہنچے پھر وہی گزرا کہ کہیں فرشتے ہمیں اللہ نہ کہہ دے۔ فوراً انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، انہوں نے کہا یہ اللہ نہیں ہے۔ شاہ جی میں کہتا ہوں یہ توحید پہ کتنا بڑا، توحید کے لیے کتنا بڑا کام ہے یہ والا۔ اب فرشتوں نے کہا یہ اللہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کی اکبریت کا کمال شروع ہوا۔ خدا جانے وہ اکبر کیا ہے، اکبر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کئی مرتبہ یہاں بیان کیا، اکبر کے معنی سب سے بڑے کے نہیں ہوتے، اکبر وہ ہوتا ہے جس کی تعریف نہ ہو سکے۔ اکبر بڑے کا نام نہیں ہوتا، جس کی تعریف ہی نہ ہو سکے اسی کو اکبر کہتے ہیں۔ جب یہ اکبر کا اکبریت بیان کرنی شروع کی، اس کمال پر پہنچے کہ کہیں فرشتے ہمیں اکبر نہ سمجھ لی، اس کے مقابلے میں انہوں نے کہا اللہ اکبر۔ معلوم ہوتا ہے توحید کے کو سمجھانے میں انہیں بھی مرحلہ وار گزرنا پڑا۔ سبحان اللہ کہا، لا الہ الا اللہ کہا، اللہ اکبر کہا، اب کہا اب حول اور قوت کا مظاہرہ انہوں نے فرمایا۔ بات اچھی لگ رہی ہے؟ جی بسم اللہ۔ کچھ حضرات میں دیکھا محسوس کر رہے ہیں، میں محسوس نہ فرمائے، ہے حقیقت ایسے جان، بالکل اسی طرح کی حقیقت ہے۔ اب جب انہوں نے حول اور قوت کا مظاہرہ شروع کیا، جب اس کمال پر پہنچے پھر خیال اب میں کیا کروں، لفظ کہنا پڑتی ہے کہ کہیں فرشتے ہمیں، معلوم ہوتا ہے توحید بچانے میں بھی ان کو کتنی احتیاط کی ضرورت ہے ان کو، کہیں فرشتے ہمیں اللہ نہ سمجھنے۔ فوراً کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بس جب عظیم پہ ختم کیا فرشتوں کو یقین ہو گیا یہ اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ کوئی اور ہے۔ تب 14 نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ اور نہیں فرمایا، معلوم ہوتا ہے توحید سمجھانے میں 14 کامیاب ہو گئے یا نہیں؟ کامیاب ہوئے تو کیا کہا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں جملہ کہوں، لفظ ہوگی جس نے یہ رکا بھیجا ہے اس کا بھی جواب میں دے رہا ہوں خدا کے لیے۔ جب ان کو خبر ہو گئی کہ یہ اللہ نہیں ہے، اب ان 14 نے سجدہ کر کے سر اٹھا کے کہا یہ اللہ ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جن کو ہم نے سجدہ کیا ہے یہ کون سمجھے صحیح؟ اب معلوم ہو گیا ان کے سجدے ہی اس کی توحید کا ثبوت ہے، اس کی عبادت کا ثبوت ان کے سجدے ہیں۔ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا، ویسے ماحول آ گیا میں جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، اسی وجہ سے اللہ نے بھی اپنے لیے عبادت کو مخصوص کر دیا، ان 14 کے لیے تعظیم کو مخصوص کر دیا۔ میں نے تمہارے لیے تعظیم بنائی ہے، اپنے لیے عبادت بنائی ہے۔ رسول میری عبادت کا معیار تو ہے، تیری تعظیم کا معیار میں ہوں۔ اور کتنی بڑی بات میں نے کی ہے، میری عبادت تو بتائے گا، تمہاری تعظیم میں بتاؤں گا، دنیا نہیں بتا سکتی۔ میری عبادت کا معیار تو بتائے گا، تعظیم کا معیار میں بتاؤں گا۔ اب اللہ نے مسجد نبوی میں اکٹھا کر دیا عبادت و تعظیم کو۔ رسول ہے سجدے